بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. محترم معزز علماء کرام، دعوتی جذبہ رکھنے والے اور الحمدللہ نصف ماہی 15 روزہ پروگراموں میں شرکت کرنے والے اور عمل کی نیت رکھنے والے معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور معاشرہ، جو میرا عنوان ہے اس کی اصلاح میں سب سے بڑا ایک اہم کردار جن کا ہے وہ خواتین اسلام ہیں. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میرے عنوان کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے معاشرے کی اصلاح اور دوسرا حصہ ہے اس میں کس کس کا کردار ہے، کون کون اپنا کردار نبھائیں گے تو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. میں نے اس کے پیش نظر سورۃ الانفال کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ترجمہ اردو زبان میں اس آیت کریمہ کا یہ ہے، بچیے اس فتنے سے، ڈریے اس فتنے سے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس پریشانی سے، اس فتنے سے بچیے. لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو صرف تمہارے گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا بلکہ گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس فتنے کی زد میں آ جائیں گے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان کے رکھیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے. أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے. اور اس کی تفسیر امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان لفظوں میں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے، إِنَّ اللَّهَ لا يعذب العام بعمل الخاص. یہ غور سے سنیے گا، یہ اللہ کا قانون ہے. کچھ لوگ گناہ کریں، اس کی سزا سارے لوگوں کو ملے، ایسا اللہ نہیں کرتا ہے. بلکہ قرآن مجید تو ہمیں یہ کہتا ہے والد کی ولد کو اور ولد کی والد کو نہیں ملے گی. بیٹا کرے گا تو بیٹے کو ملے گا اور باپ کرے گا تو باپ کو ملے گا. اس کی اسے اور اس کی اسے سزا نہیں دی جائے گی. قرآن مجید تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اور اسی کو ابن عباس کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کی سزا سب کو نہیں دیتا، مگر اللہ کا یہ قانون اللہ خود بدل دیتا ہے. اللہ کا یہ قانون تبدیل ہو جاتا ہے. آج کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس آیت کو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تاریخ نے ہندوستانی مسلمان کو کہاں لا کے کھڑا کیا ہے، تاریخ ہمیں یاد کرے گی انشاءاللہ. یہ 30 کروڑ مسلمانوں کو تاریخ یاد رکھے گی. ہم کس موڑ پر آ کر آج کھڑے ہوئے ہیں، ہماری کون سنتا ہے، اور کس لیے ہم یہاں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، قرآن مجید اس کا جواب دے رہا ہے. قرآن اس کا جواب دے رہا ہے. گناہ کچھ لوگ کریں گے، سزا ساری قوم کو ملے گی، سزا ساری قوم کو ملے گی، ایسا اللہ نہیں کرتا ہے.
ابن عباس ایسا کہتے ہیں ان اللہ لا يعذب العام بعمل الخاص ولكن، مگر ایک موقع ایسا ہے جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کو بدل دیتا ہے. کچھ لوگ گناہ کریں گے اور سزا سب کو ملے گی. کچھ لوگ گناہ کریں گے، سزا سب کو ملے گی. توحید والے کو بھی ملے گی، توحید والے کو بھی ملے گی. شرک کرے گا کوئی اور سزا توحید والا بھی پائے گا. بدعت کرے گا کوئی اور سزا متبع سنت بھی پائے گا. اللہ اپنا قانون بدلتا ہے. کب بدلتا ہے اللہ اپنا قانون؟ اللہ اپنا قانون کب بدلتا ہے؟ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا رأوا المنکر بین ظہرانہم، اذا رأوا المنکر بین ظہرانہم، جب لوگ منکر کو، غلط چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لوگ غلط چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اذا رأوا المنکر بین ظہرانہم، اور حدیث کا لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہم قادرون علی ان ینکروہ، اور وہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ روک سکتے ہیں، وہ قدرت بھی رکھتے ہیں دعوت کا کام کر سکتے ہیں. وہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ، مگر روکتے نہیں. وہ کیوں دوسروں کو چھیڑے بھائی؟ اپنا چھوڑو مت، دوسروں کو چھیڑو مت. کیوں دوسروں کے جھمیلے میں پڑے؟ کیوں دوسروں کے مسئلوں میں پڑے؟ اس لیے لوگ روکتے نہیں منکر کو. جب یہ حالت ہو جائے گی، معاشرہ ایسا ہو جائے گا، موضوع معاشرہ ہے نا، موضوع معاشرہ ہے نا، جب معاشرہ ایسا ہو جائے گا، سبحان اللہ، سامنے گناہ ہو رہا ہوگا اور باپ کو ہمت نہیں ہوگی بیٹے کو روکنے کے لیے، بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیٹا ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ، باپ خود نماز کو اٹھ کر آئے گا اور صبح میں بیٹا سو رہا ہوگا. حالانکہ سینکڑوں حدیثیں ہیں فجر کی نماز چھوڑنے والے کی کیا وعیدیں ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں. باپ بھی جانتا ہے یہ کوئی ایسا اجنبی گاؤں نہیں ہے. الحمدللہ 100 سال سے اس کی تاریخ ہے جمعیت کی. اگر اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کرناٹکا بلکہ ہند، اس کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں سرسی کا ایک بڑا کردار ہوگا. آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کون ہیں؟ شاید جمعیت اہل حدیث، اگر اس کی تاریخ لکھی جائے، اس کی ہسٹری لکھی جائے تو اس میں سرسی کا بہت بڑا نام آئے گا. اس لیے کہ یہاں ایک ایسا گاؤں ہے، اور آپ چراغ بھی لے کر ڈھونڈیں گے آپ کو ہندوستان میں، بالخصوص ساؤتھ انڈیا کے اندر، جنوبی ہندوستان کے اندر آپ کو ایسا گاؤں نہیں ملے گا جہاں زیادہ مسجدیں اہل حدیث کی ہیں. مجھے ایک دوسرا نام بتائیے سرسی کو چھوڑ کر، آپ سے ہی پوچھتا ہوں میں. سارے ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک نام آپ بتائیے جہاں پر مساجد کی کثرت ہو. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے. پیدائش جب ہماری ہوئی ہے توحید کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ نے توحید کے گھروں میں اللہ نے ہمیں جنم لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ حدیث سنیے غور سے. جب حالات ایسے ہو جائیں گے، سامنے منکر ہو رہا ہے اور روکتا نہیں ہے آدمی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سب سے بڑا منکر کیا ہے دنیا میں؟ دنیا میں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ جی یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، ایک عام نصف ماہی یعنی آدھے مہینے میں ہونے والا ایک درس ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں. سب سے بڑا منکر کیا ہے دنیا کا؟ بولو نا میرے بھائی، جی میرے بزرگان دین، میرے نوجوانان اسلام، بولیے کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے بڑا منکر دنیا میں نہیں ہے. سب سے بڑا منکر شرک ہے. سامنے شرک ہو رہا ہو اور توحید والے کا خون نہ کھولے، اس کے اندر جذبہ ایمانی پیدا نہ ہو، بیدار نہ ہو کہ میرا خاندان والا شرک کر رہا ہے اور میں دیکھ کر خاموش بیٹھ جاؤں اس لیے کہ کہیں رشتے میں خلل نہ آ جائے، پھر کیسا ہے وہ ایمان؟ کیسا ہے ایمان؟ وہ منکر کو دیکھ کر یہ سب سے بڑا ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا منکر ہے. اس کے درجے ہوتے ہوتے سامنے کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے. ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں موبائل فون لے کے بیٹھا ہے اور ہم جانتے ہیں یہ موبائل فون کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ موبائل فون کے اندر ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم دیکھ کر بھی خاموش رہ جاتے ہیں. منکر کو دیکھا اور خاموش رہ گئے، منکر کو دیکھا اور خاموش رہ گئے. اور آج کے بھی نوجوان عجیب ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور عمر میں برکت عطا فرمائے. 80 سے زیادہ عمر ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے پاس باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہیں. کون سے قاعدے سے؟
بے قیدانی. کچھ لوگ ابھی آپ بیٹھے میرے درس میں, آپ کبھی میرے انتقال کے بعد بول سکتے ہیں ہم بھی ان کے درس میں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے تھے. یہ بے قاعدہ اسٹوڈنٹ ہیں, کبھی ایک آدھ بیٹھے اٹھ کے چلے گئے. اور اگر کسی نے میرے پاس 4 سال کلاس میں پڑھا ہے وہ باقاعدہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. سبحان اللہ, باضابطہ طریقے سے 5 سال شیخ البانی کے پاس مدینہ منورہ میں پڑھے ہیں. کتنے سال؟ 5 سال. اسی لیے میں نے ان کو دعا دی. شیخ بن باز سے بھی پڑھے, شیخ البانی سے بھی پڑھے, علامہ شنقیطی سے بھی پڑھے ہیں. سبحان اللہ. اور بڑے بڑے دنیا کے مانے ہوئے علماء کے کولیگ ہیں الحمدللہ. میں مدینہ منورہ ان کے ساتھ گیا تھا, ان کو بلایا گیا تھا جامعہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے. اللہ نے مجھے جانے کی توفیق عطا فرمائی, میں ان کے ساتھ گیا. مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز کے بعد درسیں الگ الگ جگہ پر ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بھائی؟ الگ الگ جگہ پر ہوتی ہے. ایک مدرس کا نام ہے عبدالرزاق البدر. کیا نام؟ عبدالرزاق البدر, اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے مانے ہوئے مدرس, بہترین مدرس. انہوں نے صبح میں ناشتے کے لیے ہمیں بلایا, شیخ کو بلایا, ساتھ میں ہم بھی چلے. صبح میں ناشتے کے لیے بلائے, بڑے عالم ہیں مدینے کے. جیسے ہی ناشتہ ختم ہوا شیخ باہر نکلنے لگے. ہمارے استاذ دوڑتے ہوئے آئے, عبدالرزاق البدر, جوتے اٹھائے شیخ کے اور ان کے پیروں میں پہنانے لگے. اس وقت آپ جائیں گے عبدالرزاق البدر کے درس میں بیٹھ کے دیکھیے کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. سبحان اللہ. بتائیے میرے استاد کے کلاس میٹ ہیں. کیا بتایا؟ ان سے میں نے علم نہیں سیکھا ہے, میرے استاد کے ساتھ یہ پڑھے ہیں. ہمارے دین میں ادب ہے, ہمارے دین میں احترام ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. جی ہاں, محدثین نے احترام کیا ہے, ہم نے دیکھا. پریشان ہو گئے, ہم لوگ پریشان ہو گئے. وہ استاذ نے ایک بات کلاس میں کہی تھی. ایک زمانہ تھا اگر کوئی بچہ منکر کرتا, معاشرے کی بات ہے, اور کوئی بڑا آدمی آ کر گھر میں بولتا تمہارا بچہ یہ کام کر رہا ہے, گھر کے لوگ بولتے آپ ہی ایک مارتے اور اس کی اصلاح کرتے, ہم آپ کے شکر گزار بنتے. آج کا ایک زمانہ ہے اگر کوئی آدمی آ کر بولے تمہارا لڑکا ایسا ہے تو گھر سے اندر سے آواز آتی ہے تمہارا لڑکا کون سا سیدھا ہے, تمہارا لڑکا کون سا سیدھا ہے, تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا. ارے اس آدمی تو چھوڑو, استاد بھی غلطی سے اگر ہاتھ اٹھا دے, یہ اگر جان ہی لے لیں گے, ماں باپ آ کر جان ہی لے لیں گے. کتنی جگہ پر مار دیے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. موضوع مجھے دیا اصلاح معاشرہ, بہت بڑا موضوع مجھے دیا گیا ہے. جی ہاں, یہ حدیث سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون بدل دیتا ہے اس وقت کہ کوئی اور گناہ کرے اور سزا کسی اور کو ملے. کب قانون اللہ تعالیٰ بدلتا ہے؟ جب منکر ایسا عام ہو جائے, روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی آدمی نہ روکے, ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون بدلتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی زمانے میں میں نے دیکھا ہے مسلمان کے سامنے چپل پہن کر چلنے کی ان کی حیثیت نہیں تھی. اگر بیٹھا رہتا تھا مسلمان, سائبرو بول کر یہ لوگ پکارا کرتے تھے. سائبرو کے سامنے چپل پہن کر جانے کی حیثیت نہیں. ہم نے دیکھا ہے عمر آباد کے اندر عمر صاحب اگر بیٹھے رہتے تھے, سامنے سے اٹھا کر چپل اپنے بغل میں مار کر لوگ جایا کرتے تھے. آج یہ ہمارے حکمران ہیں, آج ہم ان کے گھروں کے باہر کھڑتے ہیں. ہمارا کام کر دیجئے, ہمارا کام کر دیجئے. آج ہم کون سی جگہ پر آ گئے ہیں میرے بھائی؟ یہ حقیقت ہے نہیں ہے؟ اس مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں جو میں بول رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے گواہی دیجئے. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور ہر ایک کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر چھپا ہوا ہے. آئندہ کیا ہوگا؟ آئندہ حالات کیا ہوں گے؟ کرونا وائرس آ گیا, ایک بیماری کی شکل میں آیا. میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کی نعمت تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے, مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. رجوع اللہ کے اللہ دعوت دے رہا ہے. اور کافر جو ہمارے خلاف بہت سارے پلاننگ کر رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روک تھام لگایا ہے, رک گئے ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں سڑکوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں یہ بیماری آنے سے پہلے کس کے لیے بیٹھی ہوئی تھی؟ سی اے کے مسئلے میں. سی اے کے مسئلے میں یہ پہلی چیز ہے. معاشرے میں اگر کہیں آپ دیکھیں گے کوئی منکر کو, اگر آپ دیکھیں گے, آپ کا اور میرا فریضہ ہے نبوی طریقے پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر
انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے. کریں گے میرے بھائیوں؟ کریں گے میرے بھائیوں؟ مگر طریقہ بھی نبی کا ہو، طریقہ بھی نبی کا ہو. آپ آرڈر نہیں دیں گے، جیسے میرے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اگر آپ کریں گے آپ بری ہو جائیں گے. دوسری قرآن مجید کی آیت میں پڑھتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک سوال کر لیتا ہوں، جواب دیں گے انشاءاللہ؟ ایسے ہی کریں گے، ایسے ہی چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے جی؟ اس دنیا میں اس وقت ٹھیک ہے، اس وقت سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ گوگل سے پوچھئے نا، حضرت گوگل کو جواب دیں گے آپ. who is the biggest ظالم in the world؟ اس کو پوچھئے، وہ بولے گا کوئی. جی کون ہے؟ کون ہے؟ یہودی. جزاک اللہ خیر. اس لیے جزاک اللہ کہ آپ نے بولا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی اور صاحب؟ اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے جی؟ یہاں سے یہودی آئے جی، ہمارے پی ایم کا تو نام نہیں آ جائے گا جی. چلیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. جواب کہاں ہے؟ جواب کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. اللہ نے سب سے بڑا ظالم کسے کہا ہے؟ سب سے بڑا ظالم بادشاہ. ایک صاحب کہہ رہے ہیں ظالم بادشاہ. اللہ عز و جل ان کے عمل میں، ان کے علم میں، اللہ ان کی صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ جی، ایک جھاڑ ہے، مومن کی مثال اس جھاڑ کی طرح ہے. کون سا جھاڑ جی؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اٹھایا، اپنی صحیح میں رکھا اور ایک باب باندھا. باب ترحیل امام المسألۃ علی اصحابہ. خطیب کو چاہیے، خطبہ دینے والے کو چاہیے سامنے والوں سے سوالات کیا کریں. باب ترحیل امام المسألۃ علی اصحابہ. امام کو چاہیے کہ اپنے اصحاب سے پوچھ کے جواب دے. سبحان اللہ، یہ نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب کہتے ہیں یہودی، ایک صاحب کہتے ہیں ظالم بادشاہ. چلیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کیوں پوچھا معلوم؟ اب میں بولوں گا تو اس کی اہمیت ہوگی. اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا تو اس کی اہمیت ہوگی. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کا کلام سنیے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی گواہی کو چھپا دیا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آئی نہیں آئی بھائی؟ کون ہے ظالم سب سے بڑا؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کس کے پاس اللہ نے شہادت دی ہے؟ شہادت کس کو ملی ہے اس دنیا میں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی دی ہوئی شہادت، اللہ کی دی ہوئی گواہی کو چھپا دیا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. کون سی شہادت کس کو ملی ہے؟ شہادت کسے ملی ہے؟ شہادت کس کو ملی ہے؟ اللہ کہتا مسلمان سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صاحب کہتے ہیں یہودی، ایک صاحب کہتے ہیں ظالم بادشاہ. قرآن مجید میں اللہ کہتا وہ مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی نعمت سے نوازا. اللہ نے یہ امانت عطا فرمائی اور یہ امانت دوسروں کو دینے کے بجائے اس نے دیکھا معاشرے کے اندر 80 کروڑ کی آبادی معاشرے کو برباد کر رہی ہے، دیکھ کر بھی یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑا ظالم نہیں ہے. میرا ایک دوسرا جواب ہے آپ کو، یہ لوگ ہماری دنیا برباد کر سکتے ہیں. دنیا مختصر ہے، دنیا کا ہر عذاب مختصر ہے، دنیا کی ہر تکلیف مختصر ہے، مگر ہم لوگ ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں. آخرت ابدی ہے، آخرت میں ہونے والا ہر عذاب ابدی ہے. کون بڑا ظالم ہے؟ کون بڑا ظالم ہے؟ کون بڑا ظالم ہے؟ پڑھے لکھے نوجوانوں بتاؤ کون بڑا ظالم ہے؟ ہم. کون؟ ہم لوگ ہیں. کچھ لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پر ہے. اگر وہ لوگ بھی دعوت کا کام چھوڑ دیں اور صحیح دعوت جو نبوی دعوت ہے، یاد رکھو ایک بات بلکہ لکھ کے رکھو، دعوت کا کام نبیوں کا ہے، طریقہ بھی نبیوں کا ہونا چاہیے. دعوت کا کام نبیوں کا ہے، طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ نبیوں کا ہونا چاہیے. تو تیسری چیز اس میں ملا لو، نتیجہ بھی انشاءاللہ نبیوں کا ملے گا. کام نبیوں کا ہے، طریقہ میرا نہیں چلے گا. کام نبیوں کا ہے تو طریقہ بھی نبیوں کا ہو تو انشاءاللہ نتیجہ بھی انشاءاللہ نبیوں کا ملے گا.
کرو اس انداز میں کام کرو, اٹھو اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کو ایک نمونہ بنائے, اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو ایک نمونہ بنائے. میری اللہ سے بھیک ہے, میری اللہ سے دعا ہے. 3-4 مرتبہ میں یہاں آیا ہوں, مرکز میں 2-3 بار شاید دیا ہوں, کسی کے نکاح کے لیے بھی یہاں آنا ہوا ہے. میں کئی جگہ پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے, مگر ایسا گاؤں جس کی تاریخ 100 سال سے زیادہ ہو میں نے نہیں دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا ہے. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ علماء آ کر زیادہ باتیں ہوئی ہیں, عمل میں کہیں جا کر کمی رہ گئی ہے. ہمارے ایک ساتھی, میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مثال دی ہے, ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں یہ مثال دی ہے, سیدھا راستہ یہ ہے, ہمیں کسی نے بتا دیا اور جہاں ہم نے بتایا وہی ہم بیٹھ گئے ہیں, راستے پر چلنا ہم بھول گئے ہیں. معاشرے کی اصلاح میں یہ 2 باتیں ذہن میں ہمیشہ رکھو. منکر دیکھے تو روکنے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کرو. ایک نبی ہیں, تیسری بات میرے عنوان کے لیے, ان نبی کا نام ہے خطیب الانبیاء. کیا نام ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی القاب ملے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا ہے خلیل اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو ایک لقب ملا ہے. کیا ملا ہے؟ ذرہ زور سے. کلیم اللہ. کیا نام؟ کلیم اللہ. ایسا ایک نبی ہے, ان کو ایک لقب ملا ہے خطیب الانبیاء. کیا لقب ہے؟ نبیوں میں اچھا خطبہ دینے والے. اللہ اکبر. نبیوں میں بہترین خطبہ دینے والے خطیب الانبیاء. اور اس نبی کا نام ہے شعیب علیہ السلام. کیا نام؟ حضرت شعیب علیہ السلام. ان کا ذکر پارہ نمبر 12 میں اللہ نے کیا, سورہ ہود میں اللہ نے کیا, اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں. قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. 3 بار پڑھ رہا ہوں یہ آیت. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. جسے خطیب الانبیاء کہتے ہیں, ان کی زبان سے جو لفظ نکلا قرآن میں موجود ہے. میں نے عربی میں پڑھا ہے آیت کریمہ, ترجمہ اردو میں سن لیجئے. قال یا قوم, شعیب نے کہا اے میری قوم, ارأیتم, ذرا مجھے جواب دیجئے, ان كنت على بينة من ربی, آپ میری مخالفت کر رہے ہو, اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی اللہ نے جو مجھے دی ہے اس پر اگر میں قائم ہوں, ان كنت على بينة من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے مجھے رزق حسن عطا فرمایا. پھر حضرت شعیب کہتے ہیں وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, تمہاری مخالفت کرنا یہ میری نیت نہیں ہے. میری نیت یہ ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. کیا لفظ ہے معلوم, یہ کتنا درد ہے معلوم اس لفظ کے اندر. کاش آپ سمجھ سکیں, اس درد کو سمجھ سکیں ایک نبی کی زبان سے جو نکل رہا ہے. یہ لفظ پڑھیں گے آپ میرے ساتھ؟ ان اریدو, بولیے ذرا زور سے, الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ, کیا لفظ ہے معلوم. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں جتنی میری طاقت ہے. اللہ اکبر. ایک نبی کہہ رہے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, میں بڑا کمزور ہوں, بس میری نیت یہ ہے کہ تم سدھر جاؤ, معاشرے میں اصلاح ہو جائے, میرا معاشرہ, میری سوسائٹی اچھی ہو جائے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. پھر فوراً وہ نبی کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ, توفیق میرے ہاتھ میں نہیں ہے, توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. ایک نبی کی عاجزی دیکھیے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت, میرا اعتماد اسی پر ہے, میرا بھروسہ اسی پر ہے. سبحان اللہ. علیہ توکلت والیہ انیب, اور اسی کی طرف میں لوٹ کر جانے والا. یہ نبیوں کا کام رہا ہے. معاشرے کو صحیح کرنا کس کا کام؟ نبیوں کا کام رہا ہے, پیغمبروں کا کام رہا ہے. یہی فکر پیغمبروں کے اندر ہوتی تھی, کیسے بھی معاشرہ صحیح ہو جائے. ہمارے ایک امام صاحب تھے, بول کر آپ کی دلچسپی کے لیے بات آگے لے کر جاتا ہوں. شہر بنگلور میں تقریباً 35 سال تک انہوں نے جو ہے کام کیا ہے. کتنے سال؟ 30 پر 5 سال. کتنے سال؟ 30 پر 5 سال ایک ہی مسجد میں انہوں نے کام کیا ہے. سبحان اللہ. آگے نہیں بولوں گا, آپ سمجھ جائیں گے. بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھرے.
کتنا چھوٹا آمین. جو شخص 35 سال قوم کے لیے دیا ہے, اللہ اکبر, 30 پر 5 سال, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے بنگلور کی ایک مسجد میں ایسے بھی گزرے ہیں, ممبر پر خطبہ دیتے دیتے انتقال ہوا ہے. ممبر پر خطبہ دیتے دیتے انتقال ہوا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمارے پاس بھی بزرگان ہیں, ہمارے بھی ہیں, ہمیں نام بھی نہیں معلوم ہے, یہ اور بات ہے. اور اردو خطبہ ختم ہو کر عربی خطبے کے بیچ میں سانسیں رکی ہیں, تو مرنے سے پہلے پہلے, اور رمضان کا مہینے میں, کب؟ رمضان کے مہینے میں, جمعہ کے روز, ایسے بھی خطیب انتقال ہوئے ہیں ہمارے ممبروں پر الحمدللہ. مرنے سے پہلے پہلے ایک صاحب کو فوراً اٹھائے, کہا آپ باقی خطبہ مکمل کیجئے, سبحان اللہ, اور اسی جگہ پر ان کا انتقال ہوگا. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. 35 سال بیچ میں ایک ایسا مرحلہ آیا, تنگ آ گئے, اصلاح کرتے 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 تنگ آ گئے. مسجد کے اندر پانی کا جو چھوٹا سا بور ہوتا تھا وہ مار رہے تھے, ادھر ایک بنین پھٹی ہوئی, یہاں بنین پھٹی ہوئی, بہت سارے اولاد بچے. ایک شیخ جا رہے تھے, وہ جاتے جاتے مسجد کے اندر آئے, کہا من امام هذا المسجد, کون ہے امام یہاں کا؟ کہا انا امام هذا المسجد, میں امام ہوں. انت الامام, جی ہاں میں امام ہوں. اندر فوراً گئے اور جو ڈیکاشن ہوتا ہے عربی لوگ پیتے ہیں اسے لا کر دیے. اتنی اچھی عربی, اتنا متاثر ہوا. اس شیخ نے کہا میں مسجد دبئی میں بنا رہا ہوں, آپ وہاں آ جائیے, آپ کو میں وہاں کام دوں گا. کہاں؟ اس زمانے میں دبئی کو جانا ڈاکٹر سے بڑا ہے, انجینئر سے بڑا ہے, بہت چیزوں سے بڑا ہے, سبحان اللہ. یہ ویزا بھی بھیج دیے, جانے میں ذرا لیٹ ہو گیا, میں مختصر کہوں گا, اصلاح معاشرہ کے لیے. وہاں پہنچے تو ان سے پہلے خطیب آ گئے تھے, بڑی مشکل سے پہنچے. بولے لوگ واپس میں جاؤں گا, میرا بڑا مذاق اڑائیں گے, خاص کر 3 لوگ ہیں. کیا بولے وہ 3 آدمی ہیں, مجھے بڑی تکلیف ہے ان سے, بہت ستاتے ہیں مجھے, ان کے لیے کم سے کم آپ مجھے کوئی نہ کوئی کام یہاں دے دیجئے. وہ شیخ سننے کے بعد بولا اب تک میرا ارادہ تمہیں رکھنے کا تھا, اب نہیں رکھوں گا. کیا بولا وہ؟ اب نہیں رکھوں گا. حضرت شعیب کو ستانے کے لیے 9 جماعتیں تھی. کتنی؟ 9 رہتی یفسدون فی الارض, 9 جماعتیں روز ستایا کرتی تھی. پھر بھی حضرت شعیب چھوڑ کر نہیں آئے. تم 3 لوگوں سے ڈر کر چلے آئے ہو. تم وہی کام کرو گے مگر تنخواہ یہاں سے ملے گی. کام وہاں کرو گے, تنخواہ یہاں سے پاؤ گے. مرتے دم تک الحمدللہ تنخواہ ان کو وہاں سے آتی رہی. پردہ پوشی کرنا ضروری ہے. عبرت کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا ہے, تمہارے سامنے کہہ دیا ہے. یہ نبیوں کا کام ہے, یہ مومنین کا کام ہے. معاشرے کے اندر اگر آپ غلطی دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, اسے سدھارنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے عنوان کا دوسرا پہلو ہے, تقریباً آدھا وقت ہمارا ہو چکا ہے. آدھے وقت میں ہم دوسرے پہلو پر آتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک چیز تمہارے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں, رکھیں گے انشاءاللہ اپنے ذہن میں؟ جی ہاں. کسی کی مدد کس بنیاد پر ہم کریں گے اور کس بنیاد پر نہیں کریں گے. میرے بھائی کو کسی نے چھو دیا تو میں چھوڑوں گا نہیں. اس مدد کو کیا کہتے ہیں؟ رشتہ داری کی بنیاد پر مدد. کون سی؟ رشتہ داری کی بنیاد پر مدد, یا کوئی مدد محبت میں دوستی کی بنیاد پر مدد, یا کہ الگ الگ قسم کی مددیں ہوتی ہیں. قرآن مجید نے سورۃ المائدہ میں 2 چیزیں بیان کی ہیں. معاشرے کو بنانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں, یاد رکھو. اچھا معاشرہ ہوگا, آپ بھی اچھے رہیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں بھی اچھی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اگر باپ نبی بھی ہو, کیا ہو؟ معاشرہ غلط ہو, سوسائٹی غلط ہو, جہاں جی رہے ہیں وہ ماحول غلط ہو, تو پھر بچوں کو آپ نہیں بچا سکیں گے. معاشرے کی اصلاح کی فکر آپ کی ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے. یاد رکھیں, آپ اس چیز کو یاد رکھیں. مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں میں, یہی عبدالرزاق البدر صاحب کا ہی درس سن رہا ہوں. آپ نے بھی وہ حدیث سنی ہوگی, کئی بار سنا ہوگا, مگر وہاں سننے میں ایک الگ مزہ آتا ہے. 90 پر 9 لوگوں کو قتل کرنے والے کی حدیث سنا ہے نہیں آپ نے؟ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ غور سے سن رہا تھا میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, شیخ بیان کر رہے تھے, اور بیان میں انہوں نے یہ کہا, جا کر ایک عابد سے سوال کیا. عابد نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. سوال کبھی عابد سے نہیں کرنا ہے, سوال کبھی عابد سے نہیں کرنا. نہیں سمجھے نا عابد کسے بولتے ہیں؟ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, ان سے سوال نہیں کرنا. تو اس کو بھی اس نے مار دیا اور 100 مکمل کر لیا. پھر عالم سے اس نے سوال کیا. سبحان اللہ, میں ماحول کو سمجھا رہا ہوں, سوسائٹی اور معاشرے کو سمجھا رہا ہوں. اس حدیث میں سوسائٹی اور معاشرہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیے گا ضرور.
مگر اس عالم نے کہا تیری توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا، ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے اس حدیث میں؟ ذرا زور سے، شرط کیا ہے؟ حدیث میں شرط کیا ہے؟ اس جگہ مت رہو، اللہ اکبر، یہاں مت رہو، یہی تو ہے معاشرہ، یہی تو ہے میرے بھائی، تم اس کے بیچ میں رہو گے، 100 لوگوں کو تم نے مارا ہے، زندگی میں کبھی تم سدھر نہیں سکتے، اس جگہ کو پہلے چھوڑو، اللہ اکبر۔ اس پوائنٹ پر غور کرو، 90 پر 9 مارنے والے کو بھی توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ، اسی پہ رہتے ہو۔ سیکنڈ حدیث کے ٹکڑے پہ غور کرو، یہ جگہ صحیح نہیں ہے، یہاں سے نکلو، سبحان اللہ۔ وہ آدمی ویسے ہی کیا۔ اس کے بعد جو حدیث مجھے وہی ملی، یہاں ہندوستان میں کسی نے نہیں کہا اور کسی کتاب میں مجھے ملی بھی نہیں وہ حدیث۔ کہتے وہ جا رہا تھا بیچارہ، اس کی روح قبض ہو گئی، نیچے دھڑام سے نیچے گرا اور اس کے جو پیروں سے سب سے پہلے روح نکل گئی، پیر چلنے کے لائق، یہاں روح باقی تھی، کہاں پر؟ سینے کے پاس، اس کی جان باقی تھی۔ سینے سے رینگتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھکلاؤ، کدھر ڈھکلا؟ نیک زمین کی طرف، اچھے لوگوں کی طرف، اچھے معاشرے کی طرف اپنے آپ کو ذرا پش کیا۔ مرنے سے پہلے صرف اتنا ہی ڈھکل پایا ہو، کتنا؟ کرو نا ایسا، کتنا؟ یہ انگلی سے لے کر یہ انگوٹھے تک، شبر کیا بولتے ہیں عربی میں اس کو؟ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بالش عربی میں نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں عربی میں؟ شبر، کیا بولتے ہیں؟ شبرن، ایک بالش، اتنی ہی قبر بھی ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد قبر کے لیے بھی یہی حدیث ہے، ایک بالش سے اوپر قبر نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے، اسی لیے کہا پکڑو اسے، یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہماری آخرت ہے، یہ انگلی سے لے کر یہ انگوٹھا، اس سے بڑی قبر بھی نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ شبرا، اتنا ہی اپنے آپ کو ادھر ڈھکل سکا، بہت مشکل سے ڈھکلا، اندر سے تڑپ تھی، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اتنا ہی ڈھکل پایا۔ دونوں فرشتے آئے، آپ جانتے ہیں الحمدللہ بات کی حدیث، اور زمین کو ناپا گیا، زمین کو ناپا گیا، اتنا ہی حصہ زیادہ تھا، یہی شبر ادھر زیادہ تھا، یہی بالش ادھر زیادہ تھی، وہ جنت کا مستحق بنا، سبحان اللہ۔ جہاں تڑپ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، تڑپ معلوم ہوتی ہے، جہاں اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھی توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا، جہاں اسی جگہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، غلط لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، اپنے آپ کو کبھی ہم سدھار نہیں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم میں ابراہیم کی دعا ہے علیہ السلام، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں اسے، ربنا بولیے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، سبحان اللہ۔ اب عمل بھی کرنا زندگی میں، اے اللہ، اے میرے رب، ربنا، اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میرے بچے کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں مسکن، اس کا رہنے کی جگہ میں یہاں بنا رہا ہوں، کہاں بنا رہا ہوں؟ بوادن، ایک وادی میں، کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک وادی، وادی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ کس کو بولتے ہیں وادی؟ وادی کس کو بولتے ہیں؟ وادی کس کو بولتے ہیں؟ اختلف العلماء، علماء میں اختلاف ہو رہا ہے جی، کس کو بولتے ہیں؟ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو، قرآن میں آیا ہے لفظ، کہاں؟ یہ قرآن کا لفظ ہے، وادن، بوادن، دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ وادی کس کو بولتے ہیں؟ بوادن، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے، بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے، الحمدللہ جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں مکہ مکرمہ آج بھی ایک وادی ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہی ہیں، چاروں طرف سے پہاڑ ہیں، بوادن۔ ہم نے دیکھا ہے جب سے میں جا رہا ہوں کتنے پہاڑوں کو ان لوگوں نے کاٹ پر بلڈنگیں تعمیر کر دی ہے، میں ایک ایسی وادی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ، غیر ذی زرع، کیا لفظ ہے؟ بولو زور سے، زور سے بولو، قرآن ہے، غیر، غین یا را، 30 نے کیا مل گئی؟ غیر ذی زرع، کتنی نے کیا مل گئی آپ کو؟ ایک ایسی وادی ہے اللہ، یہاں پر ایک گھاس کا دانہ بھی نہیں ہے، ہریالی نام کی چیز نہیں ہے۔ زرع کہتے ہیں ہریالی کو، کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی باڑی، زراعت، کھیتی باڑی، ایگریکلچر، یہاں پر ہریالی نام کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، ایسی جگہ پر میں میرے لخت جگر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، مگر یہاں ایک چیز ہے اللہ جو ساری دنیا میں نہیں ہے. قرآن خود عند بیتک المحرم، کہاں چھوڑ رہا ہوں؟ مگر یہاں تیرا حرمت والا گھر ہے، یہ ماحول اچھا ہے. اللہ اکبر، یہ ماحول اچھا ہے. عند بیتک المحرم، یہاں میرا بچہ رہے گا، لیقیم الصلاۃ، نماز کا پابند ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے مسجد کے بازو بچے رہیں گے تو نمازی بن جائیں گے. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نماز سے محبت پیدا فرمائے. کس سے بول رہا ہوں میں؟ کس سے جی؟ موبائل سے نہیں، کس سے؟ نماز سے محبت پیدا فرمائے، اور ایسی محبت پیدا فرمائے کہ امام تکبیر تحریمہ سے پہلے ہم سنت پڑھ کر یہاں بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں نماز کا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے چکر میں رہیں، تاکہ اللہ کے عرش میں اللہ ہمیں سائے میں جگہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ کچھ اہم چیزیں تھیں معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے ہمارے قرآن و حدیث میں جو اہمیت بتائی گئی ہے. عنوان بہت بڑا ہے، کس کس کی ذمہ داری ہے. ایک حدیث پڑھوں گا، اس کی مختصر سی شرح انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. 7:45 بجے آپ کی اذان ہوتی ہے نا الحمدللہ، 7:45 پر ہی دیجیے، آج بھی اسی وقت پر دیجیے، آگے مت کیجیے انشاءاللہ تعالی. مختصر رہیں باتیں، جو ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی کا جو سب سے لمبا خطبہ ہوا ہے 10 منٹ کا ہے. کتنے کا ہے؟ کتنے کا؟ مگر کیا اثر، اللہ اکبر، کیا اثر ہوتا تھا، کیا اثر ہوتا تھا. سبحان اللہ، کتنا اثر تھا اس میں. ڈاکٹر علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا، دیکھو معاشرہ بنتا کیسا ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے. تاریخ میں آج تک حیران ہیں، سبھی حیران ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے. بہت بڑا لفظ بول رہا ہوں میں آپ کی، شاید آپ اتنی دور سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. سارے انگریز حیران ہیں. ایک آدمی آتا ہے، کہیں پڑھا لکھا نہیں ہے. ایسے لوگ جو چھوٹی سی رسی کے لیے سالہ سال لڑ رہے ہیں، اور بیچ میں محرم آتا ہے تو اٹھا کے بازو ڈال کے سفر کو گھسیٹ لیتے ہیں اور لڑائی کو جاری رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی قوم جو لڑاک ہے، لڑنے والی ہے، یہ نبی آ کر اس معاشرے کو ایسا بدل دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو آدھا تقسیم کر کر کہتے ہیں یہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے. یہ ہے تبدیلی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہر چیز بدل دی نبی نے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. اونٹوں کے چرانے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے. معاشرے اور سوسائٹی کو بدل کے رکھ دیا. ہمارے 100 علماء مل کر بھی یہ گاؤں کو نہیں بدل سکتے. ہم لوگ ایک گاؤں کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسا تبدیل کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ. ساری دنیا انہیں یاد رکھتی ہے آج بھی. آپ جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ کوئی بول سکتے ہیں بھائی؟ اس ہندوستان کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ کیرلا بہت چھوٹا ہے، کیرلا میں بہت مسجدیں ہیں. اس ملک کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ ہمارا انفارمیشن دو کتنا ڈھیلا ہے، کتنا کمزور ہے. سوچ کے دیکھو. سریمان ماسک، کیا نام ہے اس کا؟ سریمان ماسک. جی ہاں، آج بھی مالک بن دینار کے بیٹے کی قبر لوگ کہتے وہاں ہے. لوگ کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے جو لفظ کا پورے احتیاط کے ساتھ، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک وہ بادشاہ کا نام ہے سریمان، جو اوپر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھا تھا، چاند 2 ٹکڑوں میں ہوا. پھر وہ خود اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے گیا، اور واپس آتے آتے باقاعدہ جو عمان میں کسی جگہ پر اس کا انتقال ہوا. ایسا کہتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، مسلمان تاجر وہاں آتے تھے اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ان کے اخلاق سے، تہذیب سے متاثر ہو کر غیر مسلمین نے مسلمانوں کو مسجد بنا کر دی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی تم یہاں آتے رہو، تمہارے جیسے لوگ یہاں آتے رہیں، یہ ضروری ہے. اتنے اچھے لوگ، اتنے بہترین معاشرے کے لوگ ہمارے ملک کو آتے رہیں. تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم تمہاری مسجد ہم بنا کے دیں گے. یہ بھی دوسری روایت ہے. ایک ہمارا زمانہ تھا یہ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے رکھ دیا. ابھی چلو ذمہ داری پہ بات کرتے ہیں اور بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. نبھائیں گے ذمہ داری انشاءاللہ. افراد کے کردار، افراد کا کردار، یہ دوسرا اس کا موضوع ہے. پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی ایک حدیث
پہلے سن لیجئے، میں نے بڑی اہمیت سے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حدیث میں کچھ نام ہیں، اس کے ساتھ یہ درس کو انشاءاللہ ہم ختم کر لیتے. حدیث اس طریقے سے ہے، معقل بن یسار حدیث کے راوی ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کوئی بھی بندہ ہو اللہ نے اسے کوئی ذمہ داری دی ہے، کوئی بھی بندہ، سب آ گئے اس کے اندر. ما من عبد، مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے. خواتین آپ بھی غور سے سنیں، آپ بھی غور سے سنیں، سبحان اللہ. کوئی بھی بندہ ہو اللہ نے اسے کوئی ذمہ داری دی ہے، یسترعیہ اللہ رعیۃ، کسی چیز کے اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہے. یموت یوم یموت، جس دن وہ مر رہا ہے، وہ غاش، وہ دھوکہ دے کے جا رہا ہے ذمہ داری میں. کیا کر کے جا رہا ہے؟ اس کا انتقال ہو رہا ہے تو کیسی حالت میں؟ وہ غاش یا غاشن لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ جنت کو اس پر حرام کر دے گا. شاید ایسا لگتا کسی کو سمجھ میں نہیں آئی حدیث کی، ایسا لگ رہا ہے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. آئی بھائی حدیث سمجھ میں؟ یہ سچے دل سے بتاؤ، حدیث سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی بھی ذمہ داری اللہ نے کسی کو دی ہے، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک مسجد کے متولی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ نے باپ بنایا ہے، آپ ایک ذمہ دار ہیں. آپ ایک ذمہ دار ہیں، بچوں کے بارے میں آپ ذمہ دار ہیں. آپ کو اللہ نے ماں بنایا ہے، آپ ذمہ دار ہیں بچے اور بچیوں کے بارے میں. یہ ذمہ داری اوپر سے لے کر نیچے تک آتی ہے. جس کو جو ذمہ داری ملی ہے اور وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے، دھوکہ دے کے جا رہا ہے، اس پر جنت حرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی سمجھ میں آیا میرے بھائی؟ یا اور ایک مرتبہ کھول کے سمجھاؤں؟ جی، ذمہ داری سے بھاگیے گا نہیں. ماں اچھا، بچے سے جب بات کرتے نہیں ماں باپ کیسا بات کرتے بولو تو سب سے زیادہ کسے پسند کرتا بیٹے؟ ابو کو یا ذرا زور سے بولو، کسے؟ ابو کو یا امی کو، دادی کو یا نانی کو. سبحان اللہ. بچے سے جب بات کرتے ہیں ہم یہ ہوتا تو چاہتا کسے ہے؟ اور بچہ جب بگڑتا ہے تو دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ماں باپ پر اٹھاتی ہے اور باپ ماں کے اوپر اٹھاتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی. وہ کہتی تمہاری ذمہ داری تھی. نہیں، ہر ایک سے اللہ سوال کرے گا، ہر ایک سے اللہ سوال کرے گا. کوئی بچ نہیں پائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے سامنے عورت اپنے بچے کو بلا رہی ہے، کوئی چیز میں تجھے دوں گی تو میرے پاس آ جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت سے سوال کر رہے ہیں، حقیقت میں دینے کی نیت ہے یا صرف بلانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہو؟ اگر تم بلانے کے لیے بھی جھوٹ بول رہی ہو تو تم بھی اللہ کے پاس مسئول ہو، تم بھی پکڑی جاؤ گی. سبحان اللہ. ہم سب ذمہ دار ہیں. میرے ایک دوست ہیں، میرے ایک ساتھی ہیں، وہ مین پاور کا کام کرتے ہیں. کس کا کام؟ کس کا کام بھائی؟ مین پاور سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ریکروٹمنٹ بھی بولتے ہیں انگریزی زبان، ایک دوسرے لفظ میں اس کو ریکروٹمنٹ بھی کہتے ہیں. مین پاور کا مطلب ہوتا ہے اس کمپنی میں جس جس چیز کی ضرورت ہے، جتنے لوگوں کی ضرورت ہے وہ لے کر انٹرویو لے کر وہاں بھیجتے ہیں. اور یہ کام کرتے ہیں اسرائیل کے لیے. کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ اسرائیل کے لیے. کہتے کئی بار یہودیوں کے گھر میں رہنے کا موقع ملا، کئی بار. نام نہیں لوں گا میں، یہ ریکارڈنگ کبھی پہنچے گی تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، حضرت نے میرا نام کیوں لے لیا، اچھا نہیں لگے گا، اس لیے نام نہیں لوں گا. عبرت کے لیے بات کہہ رہا ہوں. کئی مرتبہ اسرائیل جانا ہوا ہے، کئی مرتبہ ان کے گھر میں رہنا ہوا ہے. کہتے کبھی مذاق میں بھی یہودی اپنے بچوں سے جھوٹ نہیں بولتے، تربیت وہاں سے لیتے ہیں وہ. اسی لیے 20 پر 2 سال کا بچہ واٹس ایپ بنا دیتا ہے. اتنے آگے ہیں یہودی. ہمارے بنگلور میں ایک ہے اسرو، کیا ہے نام اس کا؟ ISRO، اسرو، انڈین کیا ہے جن فل فارم اس کا؟ اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن. جی ہاں، اسرو. ہمارے ایک ساتھی ابھی امریکہ میں ہیں، ایک شاگرد بھی ہیں میرے الحمدللہ، محسن نام ہے. اگر یہ سن بھی لے اللہ ان کو اچھا رکھے، دعا دوں گا میں. اور ٹیلی کمیونیکیشن میں انہوں نے انجینئرنگ کی. ان کو اسرو میں اپنا پروجیکٹ کرنے کے لیے اندر بھیجا گیا. وہ کہتے ہیں اندر ہر چیز پر میڈ ان اسرائیل لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ چیز اسرائیل سے بنی ہوئی ہے. آج دنیا کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. مختصر مٹھی بھر جماعت. وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے اپنے بچوں سے. سوسائٹی ویسے بنتی ہے. کیسے؟ وہاں سے بچہ نکلے گا تو وہ بڑا آدمی بنتا ہے.
صبح شام جھوٹ. چلیے حدیث پر جیسے بار بار میں وعدہ کر رہا ہوں, اس حدیث پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. اس میں کچھ نام ہیں, یہ آخری بات ہے میری تقریر کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ انگلیوں پر گنائیں گے. اس سے پہلے میں خاص کر خواتین کے لیے کچھ بھی نہیں بول پایا ہوں. خواتین کے لیے ایک دو لفظ بول کر یہ حدیث بول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے بھائی؟ خواتین معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے خاتون کا, بہت بڑا کردار. بیچ میں حدیث میں بھی لفظ آئے گا. میں جب بھی کچھ چیزیں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے امام, ان کی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں الحمدللہ. جب بھی ان کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں, ان کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں, ان کی ماں کو یاد کیے بغیر ہم کبھی نہیں رہ سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, معاشرہ کیسا بنتا ہے, کردار خاتون کا کیسا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہوئے ہیں. سنے ہیں نا یہ واقعہ, سنے ہیں نا, جانتے ہیں نا, ضرورت نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. خواتین آپ کو بھی شاید بولنے کی ضرورت نہیں ہے. روز تہجد پڑھنا, ہر دن تہجد پڑھنا, اللہ سے گڑ گڑانا, اللہ سے گڑ گڑانا, اور اتنا گڑ گڑانا کہ بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. سبحان اللہ. میں حرم میں بیٹھا ہوں, میں خود بیٹھا ہوں, میں نے 10 جگہ پر ایک بات کہی ہے. میں خود حرم میں بیٹھا ہوں, جمعہ کا خطبہ سن رہا ہوں. خطیب کا نام ہے عبد الرحمن بن سدیس. کیا نام؟ عبد الرحمن بن سدیس. میں نے خود سنا ہے یہ خطبہ میرے کانوں سے الحمدللہ. عبد الرحمن سدیس خود کہتے ہیں بریدہ کے ایک گاؤں کا بچہ ہوں میں. کہاں؟ القصیم البریدہ کا رہنے والا میں, اور انتہائی شریر بچہ میں. عبد الرحمن خود کہہ رہے ہیں, ہچکیاں لے رہے ہیں, ساتھ میں ہچکی لے لے کر کہہ رہے ہیں انتہائی شریر بچہ میں. اور میں نے کہا 10 بار میں نے کہا کیا الگ الگ جگہوں پر. آج بھی چونکہ کردار کی بات آ رہی ہے اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے یہ بات. سبحان اللہ. ایک دن میرے گھر میں مہمان آئے, میری امی نے بڑی محنت سے ان کے لیے کھانا تیار کیا. میں مٹی لے کر گیا اور سالن میں نے مٹی ڈال دی. جب میری ماں کھانا پروسنے کے لیے آئی اور دیکھا کہ مٹی پڑی ہوئی ہے, میری ماں کو بڑی تکلیف ہوئی. مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور میں کیا ان کو لے جا کر کے دوں گی. اس غصے کے عالم میں, اس درد کے عالم میں میری ماں نے یہ لفظ نکالا, اے اللہ اس بچے کو حرم کا امام بنا دے. اے اللہ, بجائے گالی دینے کے, بجائے ڈانٹنے کے, عبد الرحمن بن سدیس کہتے ہیں میری ماں نے یہ لفظ کہا, اے اللہ اس بچے کو تو حرم کا امام بنا دے. عبد الرحمن کہتے ہیں میری کیا حیثیت بریدہ سے میں حرم کا امام بن جاؤں, وہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں, تمہاری دعاؤں میں بڑی طاقت ہے, تمہاری دعاؤں میں بڑی قوت ہے. نابینا کو بینا تم بنا سکتی ہو. سبحان اللہ. ایک بچے کو حرم کا امام تم بنا سکتی ہو. آج کے حالات کو بدلنے کے لیے بھی, معاشرے کے کردار کی اصلاح کے لیے بھی تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. تمہیں خود سدھرنے کی ضرورت ہے. آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ماحول کو سدھار دے گا, اللہ ماحول کو صحیح کر دے گا. چلیے یہ حدیث سن لیجئے, وقت نہیں ہے ہمارے پاس ورنہ کچھ باتیں میں کہتا تمہارے سامنے. ابن عمر کی حدیث ہے. آپ میں چاہتا ہوں اس حدیث میں جتنے نام کہے گئے آپ انگلی پر گنیں گے انشاءاللہ, گنیں گے انشاءاللہ. اب گنیے گا, ضرور گنیے گا انشاءاللہ. میں سوال کروں گا کتنے نام ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا, کیا لفظ ہے نبی, الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. بولنے کا انداز دیکھو میرے نبی کا کتنا اچھا ہے. خبردار, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور تم میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا, کسی کو نہیں چھوڑے گا. اللہ ہمارے بچوں کو ہمیں صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی توفیق ملنی ہے. اللہ ہمیں خود نمازی بنائے تاکہ ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کر نمازی بن جائے. اللہ ہمیں سچا بنائے تاکہ ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کر وہ سچا بن جائے. اللہ ہمیں متقی بنائے تاکہ ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کر, میرے لفظوں پہ غور کر رہے ہیں, ہمیں دیکھ کر ہمارا بچہ متقی بن جائے. اس لیے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے, گھر میں ہم بیٹھے ہیں, بچے سے کہتے ہیں جا بیٹے نماز پڑھ لے کو آجا, جا بیٹا ایسا ہوگی دیکھ نماز پڑھ لے کو آجا. کہاں سے وہ بچہ بنے گا, کیسے بنے گا؟ اللہ ہمیں اچھا بنائے تاکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے سدھر جائیں. ہر ایک ذمہ دار ہے. ابھی آپ گنتے چلے جائیے. پہلا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. مرد ذمہ دار ہے, پہلے ہمارے لیے ہے, ہمارے لیے. یہ انگلی پہ رکھیے ایسے,
پہلے اللہ نے ہم سے کہا ہے مرد ذمہ دار ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرد سے پوچھے گا گھر کے بارے میں، وہ مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیۃ، عورت ذمہ دار ہے علی اہل بیت زوجہا، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورت سے سوال کرے گا۔ جب بھی عورت کا تذکرہ آتا ہے دو لفظ بڑی اہمیت سے میں بولتا ہوں، ہمارے بہت سارے دوست بھی بولتے ہیں عورت ڈاکٹر بنے، اچھی بات ہے، اللہ ہماری نیک بچیوں کو ڈاکٹر بنائے، ایک بھی دعا نہیں ہے، آمین۔ اللہ نیک بچیوں کو اللہ نیک ڈاکٹر بنائے، اللہ ان کی زندگی اچھی کرے، سبحان اللہ، دعا کیجئے۔ ڈاکٹر سے بڑی عورت کون ہے؟ ایک وفادار بیوی۔ کون؟ ایک وفادار بیوی اور ایک مثالی ماں۔ ایک وفادار بیوی اور ایک مثالی ماں جو ہے یہ ڈاکٹر سے بڑی ہے، انجینئر سے بڑی ہے، سبحان اللہ، عالمہ سے بڑی ہے۔ یہ بننے کے اللہ تبارک و تعالیٰ، بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کو بننے کی توفیق دے۔ دو، تیسرا، اور یہی ان کی اصل ذمہ داری ہے، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَنْ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور بہت سارے نام ہیں۔ امام کو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو گنایا ہے۔ امام سے مراد جو مسجد کے امام ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ جو امام ہوتے ہیں سارے مسلمانوں کے، ان کا بھی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام گنایا ہے۔ سارے لوگ ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان خاص طور سے جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی حدیثیں نوجوانوں کے بارے میں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سدھر گئے معاشرہ سدھر جائے گا، یہ بگڑ گئے معاشرہ بگڑ جائے گا۔ نوجوان سدھر گئے معاشرہ سدھر جائے گا، نوجوان بگڑ گئے معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو نیک صالح بنائے۔ آنے والے جو چیلنجز ہیں، بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اللہ ان کا مقابلہ کرنے کی اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر طاقت اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے دعا کیجئے ہر وہ مسلمان جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرک سے بچائے۔ ہر وہ مسلمان جو بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدعات سے بچائے۔ اللہ ہر مسلمان کو موحد بنائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ ہر مجبور کی مجبوری کو دور فرمائے، اللہ ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ ہر مقروض سے اس کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی میری بہنیں بغیر شادی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جوڑے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اللہ ان کو بہترین جوڑے اللہ ان کو عطا فرمائے، اللہ انہیں بہترین جوڑے، نیک صالح جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔